اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، عزیزان محترم، ماہ اذا کے آغاز میں جو سلسلہ گفتگو کا شروع ہوا تھا، آج اس کی آخری کڑی ہے یہ۔ ان ایام میں امام حسین سے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں ہر زمانے میں، ہر سال۔ اب کہ میں نے کچھ کلمات کا انتخاب کیا تھا جو سرکار سید الشہداء کے جملے تھے یا خطبے تھے، یا ان کے اصحاب نے جو کربلا کے میدان میں ناصحانہ گفتگو کی تھی، نصیحت فرمائی تھی اور اپنے ایمان اور جذبات کا اظہار کیا تھا، وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ ساری باتیں تو نقل نہیں ہو سکیں، اور ساری باتیں کتابوں میں بھی نقل نہیں ہیں۔ اس کے لیے جو نقل ہے خالی اس کے لیے بڑی لمبی زندگی چاہیے بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی کافی ذہانت اور فطانت کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک خاطی بندہ اتنا سمجھ سکتا ہے، جس حساب سے میں نے آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھے اور آپ نے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور بہت سے ہمارے پڑھے لکھے بھائی جو ہیں وہ پھر بتاتے بھی ہیں کہ اس میں یہ گوشہ ہو سکتا ہے، یہ گوشہ ہو سکتا ہے، یہ گوشہ ہو سکتا ہے۔ وہ علمی توسیع ہے، ایکسٹینشن ہے، جس کو سوچنا ہی چاہیے۔ بہرحال کربلا کے میدان میں سب جان اپنی دے کے سو گئے، جنت کو سدھارے۔ اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ قربانی دے دی جائے اور تقریریں کر دی جائیں، خطبات دے دیے جائیں، اپنا نظریہ کربلا میں بیان کر دیا جائے، بس اتنا کافی نہیں تھا۔ اس لیے سید الشہداء نے جوانوں اور بزرگوں کے ساتھ بچوں اور عورتوں کا بھی انتخاب کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ عورتوں کو لے جانا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، کلمہ حق کی بلندی کے لیے ان کا لے جانا ضروری ہے۔ اور تمام عورتوں کو نہیں لیا انہوں نے، بنی ہاشم کی بہت ساری عورتیں تھیں، محرہ محلہ بنی ہاشم تھا موجود۔ ان عورتوں کا انتخاب کیا جو منتخب روزگار تھیں اور جس پر امامت کی نظر پڑی کہ اس کام میں یہ زیادہ مناسب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ بچہ جو چند دنوں کا پیدا ہوا تھا، اس کی بھی ضرورت تھی، اور امام نے اس کو بھی لیا۔ اور بہت سے بزرگوں کو چھوڑا انہوں نے، اس لیے کہ وہ بعد میں تحریک کربلا اور تحریک حسینی میں کام آئے۔ جن کو وہاں لے جانا مناسب تھا وہاں لے گئے، جن کو راستے سے شامل کرنا مناسب تھا ان کو راستے سے شامل کیا آپ نے، تاکہ حق کا کلمہ بلند ہو، اور یہ بلندی وقتی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کا واقعہ چند گھنٹوں کا واقعہ ہے، مگر اس کے نتیجے دور رس ہیں۔ لانگ پیریڈ کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آیا اور آتا چلا جائے گا۔ آج واقعہ کربلا کو پھیلانے کا جتنا ذریعہ موجود ہے، کل نہیں تھا۔ ایک ذرا سی بات ہم کہتے ہیں یہاں، اسی وقت پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں مدتوں کے بعد وہ بات آتی تھی ہاتھ، وہ بھی نقل ہو کے صحیح غلط، جیسے بھی جھوٹوں کے ہاتھ میں پڑی تو جھوٹی بات آتی تھی، سچوں کے ہاتھ میں پڑی تو سچی بات آتی تھی۔ کچھ لوگوں کا حافظہ مضبوط نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر جتنا یاد رکھ سکتے تھے بتایا۔ تو آج اگر اس پیغام کو نشر کیا جائے تو منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں پوری دنیا میں وہ آواز پہنچ جاتی ہے، اور حق کے تلاش کرنے والے آج بھی موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور حق کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور قافلہ حق اور کانوان حق میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ جو حضرات شہید ہو گئے وہاں، ان کا درجہ بلند ہے، ان کا کام وہیں ختم ہوا۔ یقیناً ان کا کام سخت تھا، مگر جو بچ گئے میں سمجھتا ہوں ان کا کام اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ چند گھنٹوں میں معرکہ شہادت میں اپنا خون کا نذرانہ پیش کر کے
وہ حضرات جنت کو سہارے، لیکن یہ تڑپتے ہوئے بچے رہ گئے تھے، جو عورتیں رہ گئی تھیں، ان کی مشکلیں تو ختم نہیں ہوئی نا۔ اب تک مشکل میں ساتھ دینے کے لیے حسین ان کے ساتھی تھے، اب کون ساتھ دے گا عصر عاشور کے بعد؟ اب کوئی نہیں تھا۔ اب حسین کی جگہ زینب حسین ہے، اب عباس کی جگہ زینب عباس ہیں، اب علی اکبر کی جگہ زینب علی اکبر ہیں۔ مولا آپ کی مصیبتیں 10 دن میں ختم ہو گئیں، لیکن جو کام آپ نے بیوی کے سپرد کیا تھا بغیر بھروسے کے نہیں کیا تھا۔ زینب پروردہ آغوش امامت ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ 5 معصوم ہاتھ ہیں جو زینب کی پرورش کر رہے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی وہ بھی معصوم ہیں، مولا علی جو پدر بزرگوار ہیں وہ بھی معصوم ہیں، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا وہ بھی معصوم ہیں۔ امام حسن امام حسین یہ دونوں بڑے ہیں بہن سے، جیسے ایک بیوی ایسی جو 5 معصوم ہاتھوں میں اور 5 معصوم گود میں پرورش پا رہی ہیں۔ آپ ان کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں۔ ان کا انتخاب کیا، جناب ام کلثوم کا انتخاب کیا، بیویوں کا انتخاب کیا، امام حسین ان کے لے کے گئے، لیکن سرخیل کارواں سالار یقیناً امام زین العابدین تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام تھا، لیکن وہ اس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جس کی داستان آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حسین کے بہن زینب وہ بیوی تھیں جنہوں نے یزیدیت کے قلعے سے بچا کے 2 امامتوں کو مدینے پہنچایا۔ چھوٹا کارنامہ نہیں ہے یہ، ظلم سے نجات دے کے 2 اماموں کو، اور بچانے میں 1 دن نہیں لگا، پورا سال لگا تقریباً۔ اب ان کے ساتھ وہ جوان جو شمشیر بردار تھے نہیں تھے، اب ان کے ساتھ وہ نیزہ بردار نہیں تھے، اب ان کے ساتھ تیر کمان والے لوگ نہیں تھے، وہ سب کربلا میں سو گئے۔ کچھ کم کارنامہ نہیں بی بی زینب کا۔ آپ اگر اس رخ سے اس کو دیکھیں، 2 امامتوں کو بچا کے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ جب چھوٹے بچے اونٹ کی پیٹھ سے گر جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے یا مر جاتے تھے، تو کیا یہ لوگ نہ گرے ہوں گے؟ لیکن اللہ نے اگر حیات رکھی ہے اور محافظ وہ ہے تو دنیا میں زینب محافظ ہیں، بچا کے لے کے آ گئیں دونوں اماموں کو۔ اور 2 امام کو نہیں بچایا، در پردہ ان سے ابھی نسل امامت چلنے والی تھی۔ امام محمد باقر السلام چھوٹے تھے، ابھی امام زین العابدین السلام بڑے تھے، وہ تو چھوٹے تھے نا، اس کا مطلب نسل امامت چلنے والی تھی۔ تو زینب 2 اماموں کے وہاں محافظ نہیں ہیں، بلکہ آنے والے تمام اماموں کے محافظ ہیں زینب۔ ان کا یہ مرتبہ ہے، ان کی یہ بزرگی اور بلندی ہے۔ امام کا انتخاب جو ہے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے، اگر مردوں پر نظر پڑی انتخاب کی تو وہ بھی لاجواب اور باکمال تھے، اگر عورتوں پر پڑی تو وہ بھی لاجواب اور باکمال تھیں۔ آپ تو واقعات کو سنتے رہتے ہیں اور آپ کو بہت سے واقعات حفظ ہیں، مصائب کے عنوان سے، فضائل کے عنوان سے، لیکن آج جب زمانہ ترقی کر گیا، جن لوگوں کے کانوں تک وہ خبر نہیں پہنچی تھی، آج جو پیدا ہوئے ہیں، آج جو پہنچ رہی ہے، جب وہ پڑھتے ہیں واقعات کو۔ میں سیاسی رخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض لوگ سیاست میں استعمال کرتے ہیں اس کو چھوڑیے۔ اپنی واہواہی کے لیے کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، تقریریں اپنی کرتے ہیں، ان کو چھوڑیے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حقیقت میں ڈوب کے دیکھیے آپ، اگر عورت کا کام بہادری نہیں ہے، اس کا میدان الگ ہے، لیکن جب پیغمبر کی بیٹی کو میدان ملا تو انہوں نے بھی سر کیا، جب علی کی بیٹی کو میدان ملا انہوں نے بھی سر کیا۔ پیغمبر کی بیٹی کو کب ملا؟ فتح کے مسئلے میں، اور علی کی بیٹی کو کب ملا میدان؟ واقعہ کربلا کے بعد۔ اسی کوفے کے اندر آپ نے واقعات سنے ہوں گے
جب 4 سال مولا کی حکومت تھی، زینب کا وقار، ان کی بلندی، ان کی عزت، ان کی آبرو، جناب زینب سلام اللہ علیہ قرآن کی مفسر تھیں۔ عورتوں کے درمیان کئی پارے 4 سال میں انہوں نے، تقریباً 15-16 پارے لگ بھگ قرآن کی تفسیر بیان کی جناب زینب نے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے وہ، اور زینب کو کسی نے پڑھایا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں ان کی بلندی اور ان کے علم کی بلندی۔ امام زین بن سعد نے سند دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے پھوپھی اماں، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یعنی علم اللہ نے دیا تھا۔ زینب وہ باعظمت خاتون ہیں کہ باپ اور بھائیوں کو پڑھانے سے نہیں بنی عالمہ، اور تفسیر کے درس میں تمام عورتیں آ رہی ہیں۔ جناب زینب تفسیر کہہ رہی، اگر وہ کہیں موجود ہوتی وہ ساری، تو میں سمجھتا ہوں نہج البلاغہ سے بڑی ہوتی ہو، اگر کہیں موجود ہوتی وہ ساری تفسیر، ساری چیزیں، تو نہج البلاغہ ایک اور ہمارے ہاتھ میں آتی، وہ نہج البلاغہ مولا علی کی تھی، یہ جناب زینب کی نہج البلاغہ ہوتی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہج البلاغہ کہ جب بیوی نے تقریر کی کوفے کے بازار میں، میدان میں، کوفے کے بازار میں، تو اندھے صحابی نے یہ کہا، جس کی آنکھیں چلی گئی تھیں کہ کیا علی آ گئے، اس کا مطلب کہ زبان بھی علی کی تھی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ لہجہ بھی علی کا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ علم بھی علی کا تھا۔ ایک چھوٹی سی تقریر میں جب اتنا کچھ علوی جلوہ سمٹا ہوا ہے، تو پوری تفسیر قرآن اگر ہوتی تو نہج البلاغہ سے بڑی ہوتی۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ سامنے نہیں آئی، لیکن جو کچھ ملا میں جس طرح آپ کے سامنے پیش کرتا آیا تھا، اور آج اس سلسلے کی آخری تقریر ہے یہ۔ اگلے جمعے سے دوسرا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ، کیا شروع ہوگا بھی بتاؤں گا میں آپ کو بعد میں۔ بشر ابن خزیم اسدی ناقل ہے، کوفے میں پہنچنے کے بعد، پہلے کوفے میں قافلہ پہنچا ہے جہاں زینب شہزادی تھی، 4 سال مولا علی کی حکومت میں جناب زینب تھی وہاں، بڑے اہتمام، بڑے انتظام سے۔ کوفے کی عورتیں پہچانتی نہیں رہی ہوں گی، وہ تو آتی تھی درس قرآن میں مولا علی کے گھر پر، وہ تو آتی تھیں، ٹھیک ہے مردوں کا پردہ ہے، عورتیں تو پہچانتی تھیں کہ کون ہیں یہ۔ جو وہاں کوفے میں جناب زینب پہنچی تو بشر ابن خزیم اسدی ناقل ہیں، اس موقع پر زینب بنت علی مجمع کی طرف زینب بنت علی نے مجمع کی طرف رخ کیا اور تقریر شروع کی۔ ان کا کہنا راوی کا کہ آج تک میں نے کسی پردہ نشین عورت کو اتنی پرزور تقریر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ راوی کہتا ہے کہ کسی پردہ نشین عورت کو اتنی پرزور تقریر کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا تھا، لگتا تھا گویا علی ابن ابی طالب کھڑے ہیں۔ انہوں نے جناب زینب نے سکوت کا اشارہ کیا، خاموش ہونے کا، شور غل تھا، لیکن تماشائیوں کو بلایا گیا تھا نا کہ آؤ تماشا دیکھو، تو ظاہر کہ تماشائی جب آئیں گے چپ چاپ نہیں آئیں گے، سکوت سے نہیں آئیں گے، شور غل کرتے ہوئے آئیں گے، ہلا ہنگامہ مچاتے ہوئے آئیں گے، اور جو بھی ان کی تہذیب ہو اسی تہذیب کے ساتھ وہ آئیں گے۔ تو ظاہر کہ ایسے میں تقریر کرنا تو آسان نہیں ہے، اپنی بات پہچانا تو آسان نہیں ہے۔ جناب زینب وہ ولیہ تھیں، خدا کی ولی تھیں وہ، آپ نے اشارہ کیا ایک مرتبہ تو پورے مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو گھنٹیاں تھیں جانوروں کے گردن میں، ان سے بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ولی خدا کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر اشارہ کر دے وہ تو چیز وہیں تھم جائے۔ جناب زینب نے اشارہ کیا تو راوی کہتا ہے کہ مجمع پر سکوت طاری ہو گیا، مجمع پورا کوفے کا خاموش ہو گیا، جو تماشائیوں کا مجمع تھا۔ ابھی دربار میں نہیں گئی ہیں، ابھی تو باہر سے لے جایا جا رہا عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں، تاکہ بے عزتی مکمل ہو جائے، یہاں عزت کا کوئی حصہ نہ بچے۔ لیکن اللہ جس کی عزت رکھتا ہے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا حمد کا مستحق خدا ہے، حمد کا مستحق خدا ہے، اور صلاۃ و سلام میرے پہ بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی، اور صلاۃ و سلام میرے پدر بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اطرت کے ساتھ مخصوص ہے۔ جرت دیکھنا ہے بیوی کی، حمد کا مستحق خدا ہے، صلاۃ و سلام سے یہ مخصوص ہیں۔
اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و دغا، تم روتے ہو؟ جب کھڑی ہوئی تقریر کرنے کے لیے تو لوگ رونے لگے. اے اہل مکر، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و دغا، تم روتے ہو؟ خدا کرے ان آنسوؤں کو تھمنا نصیب نہ ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کی بیٹی فرما رہی ہے تم رو رہے ہو؟ خدا کرے ان آنسوؤں کو تھمنا نصیب نہ ہو اور ان نوا فریاد کی آوازوں میں سکون نہ ہونے پائے. کیا تم سچ مچ آنسو بہا رہے ہو اور چیخیں مار مار کر رو رہے ہو؟ بے شک تم اسی کے مستحق ہو. تم نے جو کام کیا ہے تم کو رونا ہی چاہیے. جتنا ممکن ہو، جتنا زیادہ ممکن ہو اتنا رو اور کم ہنسو. تم نے کام ہی وہ کیا ہے جو رونے کے لائق ہے. تم سمجھے بھی کہ تم نے رسول خدا کے جگر کو کیسے چاک کر دیا ہے؟ تم سمجھے بھی کہ تم نے رسول اللہ کے جگر کو کیسے چاک کر دیا ہے اور ان کے گھرانے کی کیسی عزیز ترین عورتوں کو تم نے بے پردہ کیا ہے؟ آنکھیں سب کی پھٹی رہ گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں. مردوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا زینب کو، لیکن عورتیں بھی تو تھیں مجمع میں، انہوں نے تو دیکھا ہوگا جناب زینب کو. اور ان کو کیسا، اور ان کا کیسا خون تم نے زمین پہ بہایا ہے، اور ان کی تم نے کتنی بڑی ہتک حرمت کی ہے، کتنی بڑی بے عزتی کی ہے. کیا تم کو آسمان سے خون برسنے پر تعجب ہے؟ قتل امام حسین کے بعد آسمان سے خون برسا تھا، جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کبھی کہ نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. اور امام حسین پر آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی. خون کے معجزے جگہ جگہ اب بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی دیکھنے میں آتے ہیں. آسمان سے خون تازہ برسا، جس پتھر کو اٹھایا گیا وہاں سے خون نکلا. اتنا واقعہ اتنا مشہور تھا کہ جناب زینب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کیا تم کو آسمان سے خون برسنے پر تعجب ہے؟ یہ تو کچھ نہیں ہے. آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اس چند روزہ مہلت کے زمانے سے مغرور نہ ہونا. خدا کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا والے سزاؤں میں یا بدلہ لینے جلدی کیوں کرتے ہیں؟ مجرم بھاگ جائے گا، پکڑا نہیں جائے گا، ہاتھ نہیں آئے گا، مگر خدا کو ایسی کوئی جلدی نہیں ہے. نہ موقع نکلنے کا خوف ہے، یقیناً وہ تمہاری طاق میں لگا رہے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ تقریر راوی کہتا ہے کہ میں نے کسی بھی شکستہ دل عورت کو، کسی بھی غمزدہ عورت کو اس سے پرزور تقریر کرتے نہیں سنا تھا کبھی. جس کا دل ٹوٹ گیا ہو، جس کے سینے پر سینکڑوں ہزاروں داغ ہوں، علی کی وہ بیٹی بول رہی ہے. ان کو بتا رہی کہ تم نے کیا کیا، کیسا جرم تم نے کیا. راوی کہتا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بے ہوش و حواس ہو کے دانتوں میں انگلیاں چباتے تھے. اس تقریر کا یہ اثر ہوا. مجرم تھے نا، انہوں نے جرم کیا تھا نا، ان کے جرم کو بیوی زینب نے تشت بام کر دیا، سب کے سامنے اشکارا کر دیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ بے ہوش حواس لوگ دانتوں میں انگلیاں دبائے ہوئے رو رہے تھے. اور ایک بڈھا کہہ رہا تھا کہ میرے باپ تم پر نثار، تمہارے بوڑھے دنیا کے تمام بوڑھوں سے بہتر ہیں، تمہارے جوان دنیا کے تمام جوانوں سے بہتر ہیں، تمہاری عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں، تمہاری نسل تمام جہانوں کی نسلوں سے بہتر ہے، نہ کبھی ذلیل ہو سکتی ہے اور نہ رسوا. یزید نے کیا کیا تھا؟ ذلیل کرنے کی کوشش کی، رسوا کرنے کی کوشش کی. کس کو؟ اسی زینب کو کہ جو اس کوفے میں رہ چکی تھیں. اب جب انہوں نے جب پہچانا تو انقلاب شروع ہو گیا. انقلاب شروع ہو گیا. بہت سے آپ نے مسائل میں سنا ہوگا، کوئی آ گیا سامنے کہ مولا ہم نے پہچانا نہیں تھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ چادروں کا انتظام کر دو، اور کچھ نہیں مانگا، نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ، چادروں کا انتظام کر دو. یعنی سب سے عزیز چیز جو امام کی نظر میں تھی یہ کہ عورتیں ہماری بے پردہ نہ ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد. بھوکا رہنا گوارا ہے، پیاسا رہنا گوارا ہے، بریدہ رہنا گوارا نہیں ہے. یہ میں نے ایک مختصر سا بیان جناب زینب کا بازار کوفہ میں سنا ہے.
یہ شکستہ دل عورت جس کے سب مر چکے ہیں، وہ پیغام لے کے پہنچی ہے۔ کون سا پیغام؟ اسلام کا پیغام۔ کون سا پیغام؟ جس پر وہ 72 کو شہید کر کے آئی ہے، رائے خدا میں دے کے آئی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، وہ بھوکی ہوئی ہے، پیاسی ہوئی ہے، مگر قافلہ سالار کاروان حسینی ہے، امامت کی محافظ اور نگہبان ہے، جھلستے ہوئے آگ سے سید سجاد کو اٹھا کے لائی ہیں اور یزیدیت کے جھلستے ہوئے آگ سے بچا کے کوفہ و شام سے مدینہ تک لے کے آئی ہیں۔ جب جناب زینب دربار ابن زیاد میں پہنچی، اللہ اللہ، فتح کے نشے میں چور، عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا حاکم، پہلے اس نے مسلم کو ام ہانی کو اور دوسرے لوگوں کو قتل کرایا تھا، وہاں جو پرانا مجرم وہاں فتح کے نشے میں چور ہے۔ پہلا مقابلہ اور پہلا سامنا کوفے کا جناب زینب کا ہوا، اور دربار کو آہستہ کرنے کے بعد جب جناب زینب کو وہاں لے جایا گیا دربار کے اندر، تو ابن زیاد نے پوچھا، کیوں زینب، تم نے دیکھا خدا نے تمہارے بھائی ان کو باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جیسے زخم پر مرچی چھڑک رہا ہو۔ دیکھا تم نے؟ جس کا سب مر چکا ہو اس سے اس طرح کہنا اس کا دل توڑنے کے لیے کافی ہے۔ ایسے میں جناب زینب کا دل ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ ابھی وہ بازاروں سے تقریر کر کے آئی ہیں دربار میں، اور وہ کہہ رہا ہے، کیوں زینب، تم نے دیکھا خدا نے تمہارے بھائی اور ان کے باغی ساتھیوں کے ساتھ جو بغاوت کر کے آئے تھے کیا سلوک کیا؟ اللہ اللہ، علی کی بیٹی مصائب کے ہجوم میں بھی راہ اسلام سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹیں۔ یہ ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ جواب زینب سے سمجھ میں آئے گا۔ سب کچھ تو ہو گیا، سارا گھر لٹ گیا، سامان لٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، بچے قتل ہو گئے، اب کچھ نہیں بچا۔ اونٹ کی ننگی پشت ہے، راستے کی صعوبتیں ہیں، اور ایسے میں یہ جملہ کہ دیکھا زینب اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، یعنی میں نے نہیں کیا ہے، یہ سب اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ جناب زینب نے کہا کہ میں نے تو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھا ہے، میں نے اپنے رب سے خراب نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر قتل ہونا خط تقدیر نے لکھ دیا تھا، وہ اپنے پیروں سے اپنے مقتل کی طرف گئے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب خدا کے سامنے تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا، وہ بھی کھڑے ہوں گے، تو بھی کھڑا ہوگا، وہ بھی کھڑے ہوں گے، تو بھی کھڑا ہوگا، مقابلہ ہوگا اور تجھ کو جواب دینا پڑے گا، پھر دیکھنا کہ فتح کس کی ہے۔ اتنی مصیبت کے آنے کے بعد انسان جذباتی ہو جاتا ہے، جھلا جاتا ہے، منہ سے کچھ اور کہنے لگتا ہے۔ مگر زینب امامت کے زیر سایہ پلی ہوئی، زینب عالم غیر معلمہ، زینب 5 معصوموں کی آغوش میں پلی ہوئی ہے۔ ایک فقرہ بھی، ایک جملہ بھی خلاف مشیت رب نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو باطل کی بیخکنی نہ کرتا ہو، اس کو جڑ سے نہ اکھاڑتا ہو۔ میں نے تو اپنے رب سے ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھا ہے، پورے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ تو جو تانا دے رہا ہے ان لوگوں کو اور باغی قرار دیا ہے، وہ اپنے پیروں سے، ان کی تقدیر میں تو شہادت لکھی ہوئی تھی، قتل ہونا خط تقدیر نے لکھ دیا تھا، وہ اپنے پیروں سے اپنے مقتل کی طرف گئے، اور وہ دن دور نہیں جب خدا کے سامنے تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا، دونوں کھڑے ہوں گے۔ پہلا درس کہ میرا اللہ جو کچھ کرتا ہے اچھا ہی اچھا کرتا ہے، توحید کا درس ہے، توحید صادق کا درس ہے۔ دوسرا جملہ قیامت کا جملہ ہے، قیامت کا درس ہے کہ دیکھو میرے اوپر چاہے کتنی قیامت ٹوٹ پڑے مگر ہم اپنے عقیدے سے الگ نہیں ہو سکتی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر اس نے جو ہے وہ طنز کیا، تانا دیا، اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو قتل کیا،
تمہیں رسوا کیا۔ جی، ایک عورت جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، جس کا بظاہر کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا دربار بھی نہیں ہے، اس کا ملک بھی نہیں ہے۔ زینب سمٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف، عورتوں کے مجمع میں الگ۔ اس نے کہا یہ کون عورت ہے؟ کسی نے تعارف کرایا تھا کہ یہ علی کی بیٹی ہیں۔ یہ تو مخاطب ہوا کہ دیکھا زینب، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا۔ پھر اس نے دوسرا طنز والا جملہ کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو قتل کیا، تمہیں رسوا کیا، بے عزت و ذلیل کیا تم کو، اور تمہاری باتوں کو جھوٹا ظاہر کر دیا۔ معاذ اللہ عیاذ باللہ خاکم ودہن، تمہاری باتوں کو جھوٹا۔ یہ زینب کس کی باتیں لے کے چلی تھیں؟ حسین کی باتیں۔ حسین کی باتیں کس کی باتیں تھیں؟ علی و پیغمبر کی باتیں تھیں۔ پیغمبر کی باتیں کس کی تھیں؟ اللہ کی باتیں تھیں۔ جناب زینب کو نہیں جھٹلا رہا ہے، وہ جہاں سے وہاں تک سب کو جھٹلا رہا ہے۔ ایسے میں خاموش رہنا مناسب نہیں ہے، کفر ہے، ظلم ہے۔ علی کی بیٹی، بلکہ عرض کروں کہ علی کی شردل بیٹی خاموش نہیں رہی۔ زینب نے کہا کہ رسوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو اور جھوٹ اس کا کھلتا ہے، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو اور جھوٹ اس کا کھلتا ہے جسے سچائی کے لحاظ نہ ہو، اور وہ ہم نہیں ہیں، ہمارا غیر ہے، یعنی ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ جملے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن تیر کی طرح اثر کر رہے ہیں۔ اس کے سامنے اس کے منہ پر بتا رہے ہیں کہ جھوٹے ہم نہیں ہیں، ہمارا غیر جو ہے، ہمارے علاوہ جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ ظاہر کہ ان کے علاوہ وہاں کون تھا؟ وہی سب تھے، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، آخر میں اس نے کہا، جب اس سے کوئی جواب نہیں من پڑا تو ابن زیاد نے کہا کہ لعمری انہا سجاع ولقد کان ابوہ اشجاع منہا، قسم ہے میری جان کی، یہ بڑی فصیح و بلیغ عورت ہے، بڑی عبارت آرائیاں کرتی ہے یہ، اس کا باپ اس سے بڑا فصیح و بلیغ تھا۔ وہ اپنے خیال سے جو ہے وہ زینب کی برائی کر رہا تھا، مگر جب اس نے زبان و بیان کی تعریف کی تو زینب کی بھی تعریف ہو گئی اور زینب کے بابا علی کی بھی تعریف ہو گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ خالی فصاحت و بلاغت دیکھ رہا ہے، مضمون کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ لگتا ہے آپ کو کہ کسی ٹوٹے ہوئے دل عورت کی تقریر ہے جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو؟ نہیں، حسین کا انتخاب ہے۔ حسین نے اگر اصغر کا بھی انتخاب کیا تو شاندار انتخاب تھا، جیسے علی اکبر کا انتخاب کیا تھا تو شاندار انتخاب تھا۔ کربلا میں حسین نے کتنے امتحانات دے دیے، آپ کو منظر یاد ہوگا معرکہ کربلا کا، اور اس کے پہلے کا صفین کے میدان میں جب مولا علی نے محمد حنفیہ کو بھیجا تو ویسے ہی آتے تھے وہ جیسے علی اکبر آئے تھے، اور کہتے تھے بابا پیاس لگی ہے۔ محمد حنفیہ علی کے بیٹے تھے، تو مولا علی جام آب لیے کھڑے رہتے تھے، پانی لیے کھڑے رہتے تھے، بیٹے کو پلاتے تھے، وہ زرہ پہ پانی چھڑکتے تھے اور وہ مقتل میں جاتے تھے۔ یہ امتحان حسین غریب کا بھی ہوا، لیکن الحمدللہ حسین اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، پیغام حق پہنچا دیا۔ تقریروں کے بعد حصے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، حسین اصحاب حسینی کے بعد اصحاب حسینی کے، مثلا جناب حرکب کے الفاظ، مثلا جناب مسلم جناب زہیر قین کے الفاظ، مثلا جناب امام حسین کے الفاظ، کچھ ان کے رجز جو پہلی اس گزشتہ تقریروں میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان کلمات کے ذریعے حسین نے پیغام پہنچا دیا۔ لیکن یہ تحریک کربلا میں دفن ہو جاتی اگر حسین کی بہن زینب نہ ہوتی۔ ایسے لوگوں کے سامنے بولنا آسان ہے، آپ سب چاہنے والے ہیں، ساکن سکوت سے سن رہے ہیں، خاموشی سے آپ، اور میں بول رہا ہوں۔ شور غل میں بولنے کے لیے کہا جائے تو پتا پانی ہو جائے گا، منہ سے آواز نہیں نکلے گی، وہاں تک بچا کے لائیں۔ اور دوستو، یہ جو ہم نے عزا خانے سجا رکھے ہیں جگہ جگہ، عزا خانہ، گھر میں چھوٹا عزا خانہ، بڑے بڑے عزا خانے، ہندوستان میں بڑے بڑے امامباڑے، بڑی بڑی جگہیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ جن ملکوں میں نہیں ہیں وہاں لوگ بناتے ہیں، ایک سینٹر بنا لیتے ہیں عزا خانہ۔
امام باڑہ یا حسینیہ کیوں بناتے ہیں آپ؟ پہلے کس نے امام باڑہ بنایا تھا؟ سب سے پہلے امام باڑہ بنایا کس نے تھا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ امام باڑہ نے گریے کی جگہ، رونے کی جگہ کس نے بنایا تھا؟ امام باڑہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا بھائی، ختم کریں گے، مجلس کریں گے، وہاں گریا کریں گے۔ کس نے بنایا تھا سب سے پہلے؟ جناب زینب نے نہیں، انہوں نے تو مجلس قائم کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بھائی پر رونا چاہتے، ایک مکان خالی کرا دو، بنایا نہیں تھا انہوں نے، خالی کر دیا، روئیں، مجلسیں قائم کر دی اس زمانے میں انہوں نے، امام حسین کی، لیکن گریے کے لیے گھر بنا تھا سب سے پہلے۔ حج کرنے والے بہتر جانتے، پہلے بنایا تھا مولا علی نے بیت الحزن، یہ سب اسی کی نقل ہیں۔ وہ جو مجلسیں برپا کرتے ہیں اس میں جناب زینب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے پیغام کربلا کو اس طرح عام کیا، پہنچایا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اسی کی تھوڑی سی تأسی کر لیتے ہیں، اسی تأسی کا مسئلہ، اسی تأسی کی بنیاد پر ہمارا دین باقی ہے، قائم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کب تک حسین کو رو گے اور کب تک ان کو زندہ رکھو گے؟ حسین کو ہم نے زندہ تھوڑی رکھا ہے، زندہ اللہ نے رکھا ہے، ان کے پیغام نے ہم کو زندہ رکھا ہے، ہم نے زندہ نہیں رکھا ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا، بچا کے رکھا ہے، بچا کے رکھے گا۔ ہمارا فریضہ کہ ہم جب تک زندہ ہیں ان کی تأسیس کرتے رہیں، ان کا کام کرتے رہیں۔ حق کے کلمے کو انہوں نے بلند کیا ہے، ہم بھی بلند کرتے رہیں۔ اس کی جزا پروردگار عالم کیا محفوظ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔